السلام علیکم، WT نیوز کے ساتھ حاضر ہوں میں آپ کا ہوسٹ کفیل الرحمان، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کو ڈونیشن کے نام پر ملنے والے وہ میسیو فنڈز اور اس میں ہونے والی خود۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض بھائی۔ السلام علیکم فیاض بھائی۔ وعلیکم السلام۔ فیاض بھائی، آپ وہ ایک فہرست بتا دیں جس میں وہ فنڈز جو پاکستان کو ترقیاتی ڈفرینٹ سیکٹرز میں ملے ہیں اور اس میں ہونے والی خود برد کے بارے میں ایک اوور ویو دے دیں۔ دیکھیں، پاکستان کو تقریباً اگر ڈونیشن کے حساب سے آپ دیکھیں تو 65 سے پہلے خیر ہم ڈونیشن پہ جا رہے تھے، لیکن 60 کی دہائی تھوڑی سی ایسی تھی جس میں ڈونیشن ہم نے لینا کافی کم کر دی تھی، البتہ ہم ڈونیشن دینے لگ پڑے تھے۔ اور 90s کی دہائی کے بعد آپ کا جو سنہری دور تھا وہ بھی 90 سے لے کر 2001 تک رہا ہے۔ اس کے بعد تو پاکستان ٹوٹل ڈونیشن پہ چلا گیا تھا۔ مشرف صاحب کے ٹائم پہ آپ دیکھیں زلزلے کے نام پر آپ کو فنڈ مل رہے ہیں، کبھی آپ کو افغان وار کی وجہ سے مل رہے ہیں، اس سے پہلے 80 کی دہائی میں بھی یہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں، آپ کو ورلڈ بینک نے جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے لیے فنڈ دیا ہے، اسی طرح USAID آپ کو چھوٹے ٹیمپوں کے لیے بھی ملی ہے، زراعت کے لیے بھی ملی ہے، اور ایجوکیشن کے حوالے سے USAID نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اسی طرح یورپی یونین نے بہت زیادہ فنڈنگ کی ہے، چائنیز گورنمنٹ نے آپ کو سی پیک میں کافی فنڈنگ کی ہے۔ اور آپ دیکھا جائے تو ہماری ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے جس میں جو ہے آپ دیکھ لیں ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے آپ کو فنڈنگ مل رہی ہے، چاہے وہ پولیو کی شکل میں ہے، TB کی شکل میں ہے، یا مختلف جو ویکسین ہیں میڈیسن ہیں وہ آپ کو مل رہی ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو ابھی بھی جو آپ کو پنجاب گورنمنٹ یا جو پرائمری تعلیم ہے، یہ ہماری ٹوٹل فنڈنگ کے اوپر چل رہی ہے۔ آپ اس کے ذمہ دار کنہیں ٹھہراتے ہیں کہ یہ پروجیکٹس میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کے پیچھے آپ ذمہ دار کن کو ٹھہراتے ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہمارا سیاستدان بھی ہے اور ہمارا بیوروکریٹ بھی ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جو پٹواری ہے وہ تقریباً 6 یا 7ویں اسکیل میں ہوتا ہے۔ کبھی آپ اس کی دولت کا اندازہ لگائیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کوئی بھی اس طرح کی فنڈنگ کرنی ہے یا کچھ، تو آپ اس بندے کے مشورے میں جو لوگوں کو پہچانتا ہے، اس کے ذریعے جب آپ زمینوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ جب اس کا اپنا سٹیٹس دیکھیں، وہ ٹوٹلی ایک کرپٹ بندہ ہے، کیونکہ یہ پورا محکمہ اس قسم کا ہے، اس کے تھرو آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو لامحالہ آپ تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف سیاستدان یہاں پر کرپٹ ہے۔ یہاں پر جو ہمارا سرکاری ملازم ہے یا جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں، میکسیمم آپ کو اس میں بیوروکریسی بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہے اور سیاستدان بھی۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ کے پاس کچھ فنڈنگز ہیں جو آپ کی نیشنل لیول پر ڈومیسٹک آپ کے گھر سے ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ سیلانی کی بات کر لیں، آپ عبدالستاری عیدی کی بات کر لیں، جو کہ ایک ورلڈ وائڈ ریکگنائز پروجیکٹس ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا بھی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ انٹرنیشنل فنڈنگز کو دیکھیں، اس میں کوئی بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ ایک دنیا کا کھڑا پروجیکٹ ہے اس وقت اپنے آپ کو منوا رہا ہو۔ تو آپ اس کمپیریٹیو فیکٹر میں کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اپنے گھر کے اون کیے ہوئے پروجیکٹس جو اتنے سکسیسفل اور ورلڈ وائڈ فیمس ہیں، اور انٹرنیشنل فنڈز جو کہ فنڈنگ کی وجہ سے جو پروجیکٹ لانچ ہوئے وہ فیل ہوئے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ نیت۔ دیکھیں، جو پروجیکٹ آپ سیلانی صاحب نے شروع کیا ہے، جو پروجیکٹ عبدالستار عیدی صاحب نے شروع کیا تھا، چیکا والوں نے جو شروع کیا تھا، اسی طرح آپ شوکت خانم کو لے لیں، آپ انڈس ہاسپٹل کو لے لیں، ٹھیک ہے، آپ اور بھی اس طرح کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں پاکستان میں۔ یہ جتنے پروجیکٹ بھی شروع ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نا آپ کی ایک نیت پر، یا آپ یہ سمجھ لیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شروع ہیں، ان میں پیسہ فیکٹر نہیں تھا۔ جبکہ جن پروجیکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، جن میں خود بہت یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ان میں آپ کو اس کے پیچھے پیسہ نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے باہر سے فنڈنگ لینی ہے، گورنمنٹ ایک پروجیکٹ کو اناؤنس کرتی ہے، اس کے نام پر پیسہ لیتی ہے اور اس پیسے کو کسی دوسری سائٹ پر لے آتی ہے۔
आपके बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि सेंटर बनाए जाते हैं, उनके नाम पर सिलाई मशीनें, उनके नाम पर मुख्तलिफ चीज़ें NGO से ली जाती हैं और थोड़े टाइम बाद वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो जहाँ पर आपको नीयत में फतूर नहीं नज़र आएगा, वहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट जो है ना अपने पाँव पर चलता हुआ नज़र आएगा। जहाँ पर आपका मकसद ही पैसा है तो वो फिर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म में कर रहे होते हैं। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी इंटरनेशनल जो कि अभी तक हमारे ऑन गोइंग है और उसके ऊपर अभी कुछ डिले तो आया लेकिन वो वर्केबल हैं, जैसा CPEC की हम बात करें, इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ऑन गोइंग है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है जो अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर है, उसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या वो हम लोग फ़ौरन जिससे हम फंडिंग हमें हो रही है, जो जिस थर्ड पार्टी जिससे हम ले रहे हैं, क्या चेक एंड बैलेंस कम्प्लीटली उनके हाथ में दे देना बेहतर होता है या अपने ऑन के ऊपर अपने ही काबिल लोगों को इसके ऊपर तैनात करना एक अक्लमंदाना फैसला? कफील भाई, अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना तो मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं होना चाहिए, उन्हीं लोगों के पास हो, वही लोग इस पर फंडिंग करें, वही लोग इसको चलाएं। हमारे लोग डंडे के साथ जो है ना काम करते हैं, प्यार से काम करने वाली कौम, हमें प्यार से काम करने वाली कौम बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। मेरे ख्याल में अगर जो प्रोजेक्ट उन्हीं लोगों के हाथों में आप दे देते तो उस प्रोजेक्ट पे इतना टाइम नहीं लगता जितना हमारा लग जाए। इसकी मिसाल इस तरह है कि CPEC के अंदर ये जो आपका मोटरवे अलीपुर हज़ारा का प्रोजेक्ट था, जो आपने 2 टनल बनाई हैं, ये CPEC के अंदर ही था, ठीक है। आपका वो इस तरह तो CPEC कामयाब हो गया, वो बन गया उस पर। अच्छा कफील भाई, इस तरह है ना कि अगर आप देखें सबसे बड़ा जो एक प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी NGOs का काम है वहाँ पर नीयत का फ़र्क है। एक प्राइवेट बंदा जब नेक नीति के साथ काम शुरू करता है तो अल्लाह पाक उसमें जो है ना सबब को बहुत पैदा करता है, क्योंकि वो बंदा आप सैलानी साहब को देख लें, शिका साहब को देख लें, अब्दुल सत्तार साहब को देख लें, इंडस हॉस्पिटल देख लें, शौकत खान को देख लें, नमक यूनिवर्सिटी, ये इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट आपने नेक नीति से आवाम की फलाह बहबूद के लिए जब भी शुरू किए वो कामयाब हुए। जबकि आपने जो प्रोजेक्ट बाहर से सिर्फ फंडिंग लेकर उनको चलाने के लिए किया तो वो प्रोजेक्ट आपको फेल होते रहे। जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में ज़ुबैदा जलाल साहिबा जो है उस टाइम वज़ीर तालीम थी, तो आपके पास जो है ना UN की तरफ से था कि आपकी जब तालीमी मेआर इतना हो जाए तो उसके लिए हमें फंड जो है, तो हमने गालिबन ये हुई 2004-05 की बात है, 6 की, उसमें एक साल हमने तमाम बच्चों को मैट्रिक में पास किया था, ताकि जो बच्चे फेल भी थे जिसने पेपर दे दिए वो पास हो गए, सिर्फ अपने एजुकेशन को ऊपर रखने के लिए और फंड दे दिए। उन बच्चों ने आगे जाकर क्या करना है वो आगे आप खुद सोच सकते हैं, लेकिन उनको पास आपने सिर्फ फंडिंग के लिए पास किया। ये इसमें की बदकिस्मती है, यहाँ पर नीयत से ज़्यादा पैसे लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे फ़ंड है जो अवामी फलाह बहबूद के लिए सरकारी तौर पर लॉन्च किए गए जिसमें सर फहरिस्त है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम और उसके ऊपर जो उसकी हेड ऑफ उसकी चेयरमैन थी उसके ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ामात और अभी आजकल ख़बरों में सरगर्म हैं ये वाक़यात। तो आप क्या समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी को सेट करने के लिए वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हमें इस वक्त गौर करना होगा कि इस तरह के मामलात मुस्तक़बिल में रोनमा ना हों? सर मेरे ख्याल में अगर आपने करप्शन से बचना है तो आपको जो है ना पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी को ले जिसमें हर बंदे के पास जो भी पैसा आ रहा है उसके साथ लिखा हो ये पैसा किस बाद में उस बंदे को मिल रहा है और आज से पहले उसके पास क्या एसेट थे। कोई भी प्रॉपर्टी किसी बंदे को बाय गिफ्ट ट्रांसफ़र ना हो सकती विदाउट फैमिली प्रॉपर्टी। अगर किसी की कोई फैमिली प्रॉपर्टी है वो तो आप कह सकते हैं वो शिफ्ट हो, लेकिन बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकायदा मेंशन हो ये इस वजह से। और जो भी NGOs किसी बंदे से भी पैसा ले कुछ भी करे वो भी बाकायदा रिकॉर्ड मेंशन हो, तो फिर आप किसी हद तक काबू पा सकते हैं। लेकिन देखा जाए दिन ब दिन वो जितनी जिद्दत आ रही है उतनी स्कैम में भी जो है ना आपको जिद्दत मिल रही है। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था बेनज़ीर प्रोग्राम, लेकिन उसको इतना ही मदद हुई।
اچھا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ہمارے وہ محکمے یا وہ ادارے جو اس وقت خستہ حالی کا شکار ہیں، جس کو اس وقت بیساکھیوں پہ آ چکا ہے، کیا یہ ایک عقل مندی ہوگی کہ جو ڈونیشنز کے نام پر کلیکشن کے لیے ہم لوگوں نے فائنینس سیکٹر میں یا ہم لوگوں نے اکنامک سیکٹر میں ان اداروں کے اندر وہ انویسٹ کرنا جو آلریڈی لاس میں چل رہے ہیں، یا اس کی بجائے ہمیں اب ایسے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے کہ کچھ پروجیکٹس ہم لوگ اس کے ساتھ کے پیرلل چلائیں تاکہ ہمارا وہ پیسہ لاس میں نہ جائے؟ کفیل بھائی، پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے، اس میں ایک ادارے کو بحال کرنے سے بہتر ہے آپ نیا ادارہ بنا رہے ہیں، اس میں آپ کا ٹائم کم لگتا ہے، ایکسپینس کم لگتا ہے، جبکہ کسی پرانے یا مردہ ادارے کو دوبارہ زندہ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ کچھ ادارے ہوتے ہیں جو زندہ ہو سکتے ہیں، آپ پچھلے 30 سال سے ٹرائی کر رہے ہیں، مختلف اداروں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، ان کو زندہ کرتے ہیں، وہ نہیں ہو پا رہے، جیسے آپ کا کیا یہ مسلسل لاس میں جا رہا ہے، اسی کے مقابلے میں آپ ایک پرائیویٹ جو ہے نا ایروپلین کمپنی لے آئیں، وہ آپ کو پہلے سال سے پرافٹ گین کر کے دے گی، تو آپ اس ایروپلین کا صرف یہ کا نام رکھنے کا کیا فائدہ ہے جو مسلسل آپ کی لاس میں؟ آپ نے یہ دیکھیں کیوں لاس ہے؟ کراچی اسٹیل ہے، آپ کو تقریباً 2000 کے بعد اس نے کبھی پرافٹ گین کر کے نہیں دیا، اسی طرح آپ کی ریلوے ہے، وہ بھی بڑے عرصے سے 2000 سے پہلے نقصان میں گئی تھی اور ابھی تک واپس جو ہے آپ نے اکاؤنٹ پر تو میرے خیال میں ایسے ہاتھی پالنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ختم ہی کریں، یا ان کے متبادل جیسے آپ کا ریلوے ہے تو اس کے بدلے آپ جو ہے نا میٹرو ٹرین بنائیں، اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے نا اس کے ہینڈ اوور کر دیں، اس کو آپ لیز پر دیں۔ اسی طرح آپ جو ہے مختلف ایروپلین کمپنی جو بناتے ہیں اس کو لیز پر دیں، آپ بی ٹی سی ایل ٹائپ جو مختلف ادارے بنا کے ان کو لیز پر دیں، تو آپ کو اچھا ریونیو جو ہے نا اچھی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ فیاض بھائی۔ امید کرتے ہیں آج کا انفارمیٹیو سیشن آپ کو مفید لگا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔